اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ لوگوں کی اسلامیات کی معلمہ آمنہ اسلم، میرا تعلق پشاور ماڈل بوائز 5 سے ہے۔ جیسا کہ بچوں آپ لوگوں کو پتہ ہے، آج ہم مواقعات مدینہ کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ مواقعات مدینہ کے بارے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں کہ مواقعات کا معنی ہے بھائی چارہ، ٹھیک ہے۔ مواقعات کے کیا معنی ہے؟ بھائی چارہ۔ اب یہ اس کے ساتھ مدینہ کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، اب مدینہ کا لفظ اس کے ساتھ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ یہ مدینہ میں ہوا تھا۔ اب اس کا پورا ایک قصہ ہے جو میں آپ لوگوں کو شارٹ کٹ یہاں پر بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کو مواقعات مدینہ اس لیے کہتے ہیں کہ مکہ میں موجود مسلمان جو تھے وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، ٹھیک ہے۔ مکہ میں جو مسلمان موجود تھے نا، وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ اب ان کے ہجرت کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ کیوں مدینہ آئے تھے؟ وہ اس وجہ سے مدینہ آئے تھے بچے، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مکہ میں کفار موجود تھے، اور یہ کفار جو تھے وہ ان کو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے، یعنی ان کو عبادت کرنے نہیں دیتے تھے۔ تو اس وجہ سے یہ لوگ جو ہیں ان کے مظالم سے، ان کے ظلم و زیادتی سے تنگ آ کر مکہ کو چھوڑ کر وہ مدینہ آ گئے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو مکہ سے آنے والے لوگ ہیں جو مکہ میں موجود تھے اور مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آئے تھے نا، ان کو مہاجر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ مہاجر جو ہے یہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے۔ جب مدینہ آئے تو یہ بالکل خالی ہاتھ تھے، خالی ہاتھ تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ رہن سہن کی جگہ تھی، نہ کھانے پینے کی، نہ ذریعہ معاش، کچھ بھی نہیں تھا، یعنی کمانے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان یہ مواقعات مدینہ کا رشتہ قائم کیا۔ اور کن کن لوگوں کے درمیان قائم کیا؟ ایک یہ جو مکہ سے مہاجر آئے تھے، ایک یہ، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو مدینہ میں موجود تھے، جو مدینہ میں موجود لوگ تھے نا، ان کو انصار کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہاجر اور ان انصار کے درمیان یہ رشتہ قائم کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کو مواقعات مدینہ کہتے ہیں۔ مواقعات کا مطلب کیا ہوا؟ بھائی چارہ، اور مدینہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ مدینہ میں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو قبیلوں کے درمیان قائم کیا تھا۔ ابھی آپ لوگ اس کے بارے میں پڑھو گے تو اور بھی آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ آئیں اپنی ریڈنگ کی طرف دیکھیں۔ مواقعات مدینہ۔ نبوت کے 13ویں سال مسلمانوں نے کفار کے مظالم سے تنگ آ کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی۔ جو لوگ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے وہ مہاجرین کہلائے۔ سمجھ آ گئی؟ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی سمجھایا کہ جو مکہ سے آئے تھے نا، ان کو مہاجرین کہتے ہیں، اور جو مدینہ منورہ میں رہنے والے مسلمانوں تھے ان کو کیا کہتے ہیں؟ انصار کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات ہے، دیکھیں، مدینہ منورہ میں رہنے والے مسلمانوں کو انصار کہتے ہیں۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ پہنچنے والے مسلمان خالی ہاتھ تھے۔ آپ لوگوں کو میں نے بتایا نا کہ اس کی بڑی وجہ کیا تھی کہ یہ خالی ہاتھ تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ قائم کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ان کا کوئی ذریعہ معاش نہ تھا، ذریعہ معاش یعنی کمانے کا ذریعہ بالکل بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ جب وہ خالی ہاتھ تھے، ان کو کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی ان کے پاس، اوڑھنے پہننے کی کوئی چیز نہیں تھی ان کے پاس، تو ذریعہ معاش تو پھر دور کی بات ہے نا، تو اسی لیے ان کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہ تھا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ وہی میری بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان یہ رشتہ قائم کیا۔ کون سا رشتہ؟ بھائی چارے کا، جسے مواقعات مدینہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کلیئر؟ اب دیکھیں آگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر جمع کیا اور ان کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔ ان کی کل تعداد 90 تھی، 90 یعنی 90۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہاجر کا ہاتھ ایک انصار کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو۔
اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ رشتہ قائم کرنا تھا تو اس کے لیے کیا کیا کہ سب سے پہلے ان کو حضرت انس بن مالک کے گھر قائم کیا. ان کا گھر بہت بڑا تھا تو وہاں پر ان کو جمع کیا، یعنی انصار کو بھی اور مہاجرین کو بھی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ایک ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑ کر اور ایک ایک انصار کے ہاتھ میں دے دیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ لوگوں کو میں نے بتایا ہے نا کہ یہ خالی ہاتھ تھے، ان کے پاس کچھ تھا نہیں، تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ہاتھ میں مہاجرین کا ہاتھ دے دیا اور کہا کہ یہ آج سے تیرا بھائی ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ قائم کیا اور یہ الفاظ کہے کہ یہ آج سے تمہارا بھائی ہے، تو یہ انصار جو تھے نا ان مہاجرین کو اپنے ساتھ گھر لے گئے. اب آگے دیکھیں، آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں. یوں یہ لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی قرار پائے. انصار نے مہاجرین کا ہر طرح سے خیال رکھا، انہیں اپنے گھر لے گئے اور اپنی ہر چیز میں شریک کیا. اب دیکھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان یہ رشتہ قائم کیا تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو اپنے ساتھ گھر لے آئے اور اپنے گھر کے ہر چیز میں ان کو جو ہے آدھا حصہ دے دیا اور اپنا شریک بنا لیا. یعنی گھر میں بھی آدھا حصہ دے دیا، ٹھیک ہے، کاروبار میں بھی آدھا حصہ دیا تھا، ٹھیک ہے، تو ہر چیز میں ان کو اپنے ساتھ شریک کر لیا. حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا مال 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھا حصہ لے لیں. اب یہ جو تھے حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، یہ انصار میں سب سے زیادہ مالدار تھے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کیا کہا کہ آپ میرے مال میں سے آدھا حصہ لے لیں. اب عبد الرحمن بن عوف کیا کہتے ہیں؟ ضرورت مند ہونے کے باوجود حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے آدھا مال لینے سے انکار کر دیا. انہوں نے اپنے بھائی پر بوجھ بننے کی بجائے خود محنت اور مزدوری کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے نتیجے میں وہ جلد ہی خوشحال ہو گئے. یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف اس پر جو ہے بوجھ نہیں بننا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے خود جو ہے وہ محنت اور مزدوری کی اور جو ہے اپنی مدد آپ کی. انصار مدینہ کاشتکاری کیا کرتے تھے، جبکہ اکثر مہاجرین کا پیشہ تجارت تھا. ان دو گروہوں کے میل جول سے مدینہ منورہ کے معاشرے میں استحکام آیا، امن قائم ہوا اور خوشحالی آئی. یعنی جب دونوں نے مل جل کر کام کرنا شروع کیا نا تو یہ لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے، ٹھیک ہے، اور مدینہ منورہ کے معاشرے میں امن و سکون قائم ہو گیا. مواخات کے نتیجے میں مسلمانوں میں محبت و الفت کا رشتہ مزید پختہ ہو گیا. مواخات ایک عظیم رشتہ ہے، عظیم ایک بہت بڑا رشتہ ہے، اور پختہ کا مطلب ہے مضبوط. سمجھ آ گئی؟ پختہ کا مطلب ہے مضبوط اور عظیم کا مطلب بہت بڑا. یہ رشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبردست حکمت اور دانائی کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے، حکمت اور دانائی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مندی کو، ہوشیاری کو، ذہانت کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے، حکمت اور دانائی کا مطلب کیا ہے؟ ہوشیاری، ذہانت، عقل مندی. ٹھیک ہے، اس کے نتیجے میں مسلمانوں میں محبت، اخوت کا رشتہ قائم ہوا. ان میں خیر خواہی اور احسار کا جذبہ پروان چڑھا. احسار کا مطلب ہے قربانی. ٹھیک ہے، جو انہوں نے قربانی دی یعنی آدھا حصہ جو پیش کیا تھا، ٹھیک ہے، اس کو احسار کہتے ہیں. اور پروان یعنی بلند ہو گیا. سمجھ آ گئی؟ بلند ہو گیا. معاشرے میں استحکام پیدا ہوا اور حقیقت مواخات مدینہ میں امت مسلمہ کے لیے پیغام ہے کہ مسلمانوں میں اصل رشتہ ایمان کا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں چاہیے کہ اس رشتے کا احترام اور پاسداری کرے، اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق ادا کرے تاکہ مسلم معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہے. جسم کا ایک عضو بیمار پڑ جائے تو سارا جسم بے چینی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. یعنی یہاں پر انہوں نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی ہے کہ جس طرح ہمارے جسم میں کوئی حصہ جو ہے ڈیمیج ہوتا ہے یا ہم بیمار ہوتے ہیں یا کوئی ہمیں جو ہے چوٹ لگتی ہے تو ایک حصے کے ساتھ ساتھ پورا جسم جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم لوگ جو ہیں تو اچھا فیل نہیں کرتے. تو اس طرح اگر ایک مسلمان کو کوئی مسئلہ یا پریشانی ہو تو اس کی جو ہے دکھ درد میں سارے مسلمانوں کو شریک ہونا چاہیے، اس کا احساس سارے مسلمانوں کو ہونا چاہیے. سمجھ آ گئی اس کی؟
تو آج کی ہماری ویڈیو ختم ہو گئی۔ اللہ حافظ۔